یہ حدیث جو میں نے دکھائی یہ میں نے بنائی ہے یا واقعی مسلم میں موجود؟ ٹھیک ہے نا، یہ آپ مانتے ہیں، اس کو نہیں مانتے؟ پتہ نا او بھائی، اس کے پاس دو چارہ، یا یہ تو شیعوں کی بات مان لینا، یا یہ شیعوں کی بات نہ مان لے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رد کرے۔ اور بھائی جو اسلام کا پہلا شرط کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اب ہم آپ کے تمام فرامین کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور بھائی تو تصدیق نہیں کر رہا پیغمبر کی حدیث، آپ کافر ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں۔ جو پیغمبر کے فرمان کہ میں اس کے صحیح کتاب سے دکھا رہا ہوں، پیغمبر کی سنت کو دکھا رہا ہوں جو اجماعی ہے، ایک نہیں پورا باب ہے احادیث کا، اس کو نہیں مان رہا یہ شخص۔ شیعوں کے ضد میں آ کر یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر کے فرامین کو نہیں مان رہا، یہ مسلمان یا کافر ہے؟ میرے محترم ناظرین، اب سب کے سامنے واضح ہو چکا ہے، مذہب حقی شیعی اثنا عشریہ سب خلائق پر حجت ہے، حجت تمام ہو چکا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ جماعت عمریہ کے علماء کے فرار سے اور ان کی اپنی کتابوں سے ہم بار بار اپنے مطالب اور عقائد کو ثابت کر کے یہ آپ کی خدمت میں بہت واضح ہو چکا ہے، ہر مسئلے پر، چاہے وہ اصول دین کا ہو یا فروع دین کا، مذہب شیعہ اثنا عشریہ حق پر الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ بات متعین ہے، اور جتنے اسلام میں فرقے ہیں ان میں اتنا اختلاف پایا نہیں جاتا جتنے شیعہ اور دوسروں میں پائے گا۔ آپ وہابیوں کو لے لیں، اہل حدیث کو لے لیں، ان میں بہت مشترکات بہت زیادہ ہیں، دوسرے جو فرقے ہیں ان میں مشترکات بہت زیادہ ہیں۔ شیعہ اثنا عشریہ ہے جو باقی فرق سے اصول اور فروع میں بہت شدید اختلافات رکھتا ہے، اور ہمیشہ شیعہ مظلوم رہا ہے، زیر دست رہا ہے، حکومت ہمارے مخالفین کے ہاتھوں میں رہا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ شیعہ علماء نے بھی ان کی کوئی خاص کارکردگی نہیں ہے تاریخ میں سوائے چند افراد کے۔ ایسا نہیں ہے کہ شیعہ علماء نے بھی دین کے بہت انہوں نے خدمت انجام دی ہے، بالخصوص ہمارے اپنے عصر حاضر میں دیکھا جائے تو میں آپ کی خدمت میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ جو خدمت ابو بکر اور عمر کی شیعہ علماء انجام دے رہے ہیں، نہ ابن تیمیہ انجام دے سکتا ہے، نہ مدرسہ حقانیہ انجام دے سکتا ہے، اور نہ سعودی عرب کے مفتی حضرات انجام دے سکتا ہے۔ تو اس کے باوجود میرے محترم ناظرین، اس کے باوجود اس مذہب کا ناصر صرف اور صرف امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام اور کے کچھ سپہ محدثین آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام تاریخ میں رہے ہیں، اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ، اور اس کے باوجود اس حقیر کو دیکھیے کہ اس نے قلت امکانات اور قلت بداعت کے باوجود الحمدللہ رب العالمین ہم نے حق کو واضح کر دیا۔ یہ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، ہمارا کوئی بڑی شان نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارے صرف تقصیرات ہیں اور کوتاہیاں ہیں، یہ نور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا کمال۔ تو بہرحال ابھی میرے محترم ناظرین آج کا پروگرام پھر ہم جماعت مخالفین کے کالرز کو لے لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ابھی میرے پاس ایک کالر ہیں، نام محمودی صاحب ہے، میرے خیال محمودی صاحب۔ ہاں السلام علیکم، کیا حال چال ہے بھائی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ جب تک یہ دوبارہ تیار ہو جاتے ہیں بھائی، آ گئے چلیں جناب۔ جی آواز نہیں آ رہی؟ آواز نہیں آ رہی؟ آنی چاہیے بھائی۔ جی کیسے آپ خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ کہاں سے کال فرمایا، آپ کا کیا نام ہے؟ پھر یہ فریز ہو گیا بھائی صاحب، آپ پھر فریز ہو گئے۔ پگڑی شگڑی ماشاءاللہ اچھا لگا ہے، انٹرنیٹ بھی اچھا لے لیتے ہیں نا، اسی طرح آپ اپنا انٹرنیٹ صحیح کریں، میں دوسرے کالر کو لے لوں سب تک۔ سید وقار بھائی آپ تیار ہیں؟ السلام علیکم، اپنا آڈیو کھول دیں، آڈیو آپ کا بند ہے بھائی۔ جی آپ کھل گئے، اوکے۔ کیا نام ہے بھائی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ یاری صاحب آپ نے بہت انتظار کروایا ہے، میں نے کئی مرتبہ کوشش کری تھی آپ سے جوائن ہونے کی، لیکن کسی وجہ سے وہ جوائن نہیں ہو پایا۔ کئی بار آج انتظار نہیں کروایا آپ نے، اللہ کا شکر، اور آپ نے وقت بھی بچا لیا میرا اور مجھے وقت دے دیا اس میں۔ مجھے آپ سے دو باتیں جزاک اللہ حضرت، مجھے آپ سے دو باتیں کرنی ہیں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو دلائل دیتے ہیں احادیث کی کتب سے، تو وہ آپ کیا اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ہم اس کو مانیں، یا پھر آپ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں؟ سنی کتاب سے جو دلائل دے رہے ہیں تو میں کبھی دیکھو بھائی، میں غلط دلیل آپ کو نہیں دیتا، میں ایسے بات نہیں کہتا یہاں پر جو اس کو میں خود نہیں مانتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ میں جماعت مخالفین کی بات کو صرف نقل کر رہا ہوتا ہوں اور وہ میں سے اگری نہیں کرتا، تو وہ میری دلیل نہیں ہوتی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ فلان اسلام میں فلان فرقہ یہ کہہ رہا ہے، لیکن اگر میں کوئی ایسی بات کہہ دوں کہ وہ دلیل کے طور پہ پیش لاتا ہوں، میں باطل کو حق کے لیے دلیل کے طور پہ نہیں لاتا۔ دوسرے لوگ کرتے ہیں، جس بات سے وہ اگری نہیں کرتے اس کو دلیل کے طور پیش کرا۔ قرآن مجید نے اس سے منع فرمایا، بلکہ فرمایا وجادل باللتی ہی احسن، حق کے ساتھ استدلال کرو، باطل کے ساتھ استدلال نہیں کرو۔ تو ہم جب دلیل لاتے ہیں تو اس دلیل بالکل ایسی بات کو ہم نہیں لاتے، آپ کی خدمت میں پیش نہیں کرتے جس کو ہم خود نہیں مانتے، وہ تو بہت بڑا فراڈ ہوگا نا بھائی۔ صحیح ہے جی، میں آپ سے اس لیے سمجھ رہا ہوں کہ آپ جو ماشاءاللہ سے ابھی فی الحال میں نے آپ کے کئی پروگرام دیکھے ہیں، اس میں میں نے دیکھا کہ آپ جو دلائل دیتے ہیں وہ احادیث کی کتاب صحاح ستہ سے کوشش کرتے ہیں کہ ان سے دیں۔ تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر صحیح بات احادیث میں درج ہیں جن کو آپ روایت کر رہے ہیں، ان راویوں کو آپ تسلیم کرتے ہی نہیں کرتے، تاکہ
میں سمجھ سکوں مجھے کس ڈائریکشن میں بات کرنی ہے. راویوں کے سب روایات کو ہم تسلیم نہیں کرتا. آپ کا سوال یہ تھا کہ جس دلیل کو آپ پیش کرتے ہیں اس دلیل کو مانتے ہیں یعنی, ٹھیک ہے نا. اب دلیل اگر حدیث ہے, اس راوی نے دوسرے بھی روایات کی ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں بھی روایت کرتا ہوں سب روایت میں اگری کرتا ہوں, ان سب کو مانتا ہوں, ٹھیک ہے نا. جو بات صحیح ہے اس کے صحت پہ دلیل ہے, میں اس کو مانتا ہوں. میں کسی راوی کو ایسا نہیں مانتا کہ اس کی جتنی باتیں ہیں دنیا میں سب اس کی باتیں سب صحیح ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر اس نے کوئی صحیح بات کہی ہے, صحیح بات روایت کی, اس کو مانتے ہیں. صحیح بات روایت نہیں کیا تو نہیں مانتے, ٹھیک ہے. عصمت صرف کس کے لیے؟ عصمت صرف ائمہ اطہار علیہ السلام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. باقی لوگ معصوم نہیں ہیں, وہ خطا بھی کر سکتے ہیں, غلط بھی کہہ سکتے ہیں, جھوٹ بھی کہہ سکتے ہیں. جی لیکن میں اس میں تھوڑی سی ایڈ آن کر دوں گا بات کو. مثال کے طور پہ اگر جو احادیث کی کتب میں جو شرائط پہ احادیث روایت کی جاتی ہیں, جس کو ثقہ روایت کہتے ہیں علماء اکرام, جیسے شیعان علی میں بھی ثقہ راوی ہوتے ہیں, اور کتب میں باقاعدہ سندیں درج کی جاتی ہیں کہ بھیا یہ اس کی جو روایت ہے یہ کمزور ہے, یہ صحیح ہے, یہ ثقہ ہے. تو اس بیس پہ جو ہے یہ طے کرتے ہیں کہ اپن نے جو روایت لی گئی ہے اس میں فلاں راوی ہے جس کے اوپر فلاں اس میں تحقیق کی بنیاد پہ یہ روایت صحیح ثابت ہوتی ہے. یہ میرا کہنے کا مطلب تھا کہ میرے بھائی دیکھیں, یہ توثیق جو ہے نا, یہ توثیق سب علماء کے اجتہادات. اگر کوئی کہتا ہے فلاں شخص ثقہ ہے, یا اس کی رائے, اس کی ظن, اور اس کے ساتھ ہمارے اگری کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. کسی شخص کا ثقہ ہونا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی اس کی آپ حصہ شہادت دے سکیں. ایک شہادت حصی ہوتی ہے نا, کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ مسجد جا رہے تھے. اب یہ میرا اوپینین نہیں ہے, ایک فیکٹ ہے. آپ مسجد جا رہے تھے, اب فلان شخص ثقہ ہے یا ثقہ نہیں, یہ اوپینین ہے, ٹھیک ہے نا. یہ کسی شخص کا ثقہ ہونا یا ثقہ نہ ہونا, اس کے ساتھ اگری کرنا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں. علماء اگر کہتے ہیں کہ کوئی شخص ثقہ ہے, بالخصوص جماعت مخالفین میں, ان میں روات کے متعلق تو اس میں بہت اشکالات ہیں ان کے توثیقات میں. توثیقات میں اشکالات یہ ہیں, جو مخالفین جماعت عمریہ جو توثیق کرتے ہیں, اکثر یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کی توثیق نقل کی جاتی ہے اور جو شخص اس کی توثیق کر رہا ہے, ان دو ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں ہے. احمد بن حنبل مثلا ایسے اشخاص کی توثیق کرتا ہے کہ اس سے پہلے 50 سال 70 سال پہلے دنیا سے 100 سال پہلے اس سے دنیا سے جا چکے ہیں. اسی طرح بعد میں ذہبی مثلا ایسے افراد, یا حافظ ابن حجر اسقلانی ایسے افراد کی توثیق کرتا ہے جو اس سے 800 سال پہلے گزرے, 900 سال پہلے گزرے, 600 سال پہلے گزرے. لازمی بات ہے کہ یہ بہت ہی بعید اجتہادات کے بنت دیکھا ہے, نہ کچھ کتابوں سے کچھ اس کو نظر آیا, اس کی روایت اس کو پسند آئی ہے. اور ہم نے یہ بہت دیکھا ہے آپ کے کتب میں کہ وہ صرف راوی کی روایت کو دیکھتے ہیں, یعنی اس کی شخصیت کے متعلق حافظ ابن حجر کے پاس یا ذہبی کے پاس کوئی معلومات نہیں ہے راوی کیسا, اس کی روایت کو دیکھتے ہیں. روایت اگر اہل بیت علیہ السلام کی شان میں تو کہتے ہیں کہ یہ بھائی کیا یہ ضعیف ہے, بالکل جرح کرتے ہیں روایت کو دیکھ کر. اور ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا, وہ دنیا کا ہو سکتا ہے دنیا کا سب سے بڑا عابد ہو, زاہد ہو, ٹھیک ہے نا. اگر وہ روایت اس نے ابوبکر عمر کی شان میں ہمیشہ اس نے مدیح سرائی کیا تو کہتے ہیں یہ بڑا اعتقاد. اس کے بہت نمونے بہت زیادہ ہیں علم جرح و تعدیل کے کتب میں. دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ توثیقات سب متعارض ہیں. ایسے یعنی بہت کم لوگ ہیں جن کی جرح پہ اتفاق ہو یا جن کی توثیق پہ اتفاق ہو, یعنی کلمات متفق نہیں ہیں. علماء کے کلمات, علماء کے شہادات کہ فلاں شخص ثقہ ہے یا نہیں ہے, اس کے مختلف اقوال, ان کے متعلق باتیں نسبت دی جاتی ہیں. پھر اس کے علاوہ بہت سارے یہ جو لوگوں نے جرح کیا یا جنہوں نے تعدیل کیا ہے, یہ مذہبی تعصبات کے بنا پر, سیاسی ملاحظات کے بنا پر, یا دنیائی حسادتوں کے بنا پر, یا دنیائی رفاقتوں کے بنا پر. تو یہ سب باتیں جب پیش نظر رکھی جاتی ہیں, جماعت عمریہ کے جو علم جرح و تعدیل ہے اس کی کوئی علمی حیثیت نہیں. ہم اگر علم کے ان کے اصول کے مطابق بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ فلان راوی ثقہ ہے یا فلان حدیث صحیح ہے, اس لیے کہ ان کے موازین پر, ان کے معیاروں کے مطابق وہ شخص یا ثقہ ہے, یا ان کے مشہور قول کے مطابق وہ شخص ہے, ان کے موازین کے مطابق وہ حدیث صحیح. والا ہم ان کے موازین کے وجہ سے کسی حدیث کو صحیح یا ضعیف نہیں کرتے. ہمارے پاس جو معیار ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار اہل بیت علیہ السلام ہے. صدق اور باطل کا معیار فاروق حق و باطل کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام اور ائمہ اطہار علیہ السلام. اگر کوئی حدیث ان کے حدیث سے موافق ہے تو وہ صحیح ہے, اگر کوئی حدیث ان کے حدیث سے موافق نہیں ہے, مخالف ہے, تو وہ باطل ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی؟ جی سر. جی میں اس کو تھوڑا ڈیٹیل سے بات کر سکتا ہوں؟ جی بسم اللہ. اس ٹاپک میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں, مثال کے طور پہ آپ نے ابھی ایک ورڈ یوز کرا جماعت عمریہ, جبکہ جو اہل سنت ہیں, اہل سنت کی جو اجماع ہے امت کا, وہ جماعت اپنے آپ کو عمری جماعت نہیں کہتی, جماعت رسول کہتی ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق ہو, خلیفہ اول, حضرت عمر ہو, حضرت عثمان ہو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اصل بات یہاں پہ جو چیز نظر آتی ہے, ہمیں کانفلکٹ نظر آتا ہے, تو وہ چیزیں بھی کتب میں درج ہیں. اور حضرت علی کا جو معاملہ ہمیں نظر آتا ہے اس میں, انہوں نے باقاعدہ, اگر اپن
ہم شیعہ روایت لیں تو وہ ان کی خاموشی، اگر آپ کہیں کہ وہ خاموش رہے اس مسئلے میں فتنہ نہ ہو، تو وہ ان کی صفات سے تضاد کرتی ہیں، کیونکہ وہ شیر خدا، وہ مطلب ان کی تلوار کیا کہتے ہیں ذوالفقار، جو اللہ کی تلوار ہے، تو ممکن کیسے ہے کہ وہ تلوار، وہ صفات، وہ ناحق دیکھتے ہوئے خاموش ہو جائے؟ یہ ان کی صفات سے بالکل بالکل ابھی اس کا جواب سن لیں بھائی، اس کا جواب. پہلی بات ہے، میں آپ کو جماعت عمریہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو اہل سنت نہیں مانتا، کیونکہ سنت وحی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آپ سب کو پتہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرآن کی طرح کیا ہے، قرآن کی طرح حجت ہے. اگر میں آپ کو اہل اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم مان لوں تو میں آپ کو میرے آپ سے اختلاف کرنا ہی کفر ہے. آپ سمجھتے ہیں نا؟ میں پھر آپ سے اختلاف کر ہی نہیں سکتا. جو ایک شخص سنت کا تابع ہے، سنت کو ماننے والا ہے، اس سے اختلاف کرنا یہ کفر ہے، کیونکہ سنت کیا ہے؟ سنت قرآن کی طرح حجت ہے سب خلائق پر. اور آپ کے پاس یہ اسم، جیسے سب کچھ چوری ہو گئی اس تاریخ اسلام میں، امامت چوری، القاب چوری، سب کچھ چوری ہو گئی. اسی چوریوں میں سے ایک چوری یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے آپ کا نام کیا رکھا؟ اہل سنت. اہل سنت جو رکھا ہے اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اہل سنت نہیں بولا. ہمارے احادیث میں موجود ہے کہ اہل سنت صرف شیعہ ہیں. تو صرف اگر ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، ہمارے پاس دلیل ہے، ہم واقعا سنت کو، صحیح سنت کو مانتے ہیں. آپ احادیث کو نہیں مانتے. اگر وہ آپ کے عقائد کے خلاف ہوں، آپ حدیث ثقلین کو نہیں مانتے، آپ حدیث خلیفتین کو نہیں مانتے، آپ حدیث ولایت کو نہیں مانتے، آپ حدیث غدیر خم کی وہ صحیح معنوں نہیں مانتے، اگر مجبوراً ماننا پڑے تو اس کے لفظ کی پھر غلط تعویل تحریف کر کے مانیں گے، تو آپ اہل سنت نہیں ہیں. یہ اپنی جگہ پر. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا، بھائی یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کی اپنی کتاب سے میں جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. بہت ہی ہو سکتا ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، ان کے اپنے کتابوں میں متعدد احادیث موجود ہیں کہ خلیفہ چاہے شیطان بھی ہو، خلیفہ وقت آپ پہ ظلم بھی کرے، آپ کا حق بھی اٹھا لے اور آپ کو کوڑے بھی مارے، تو آپ اس کے خلاف کیا نہیں کر سکتے؟ آپ اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے. یہ میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، کتاب صحیح مسلم چاپ دار الفکر تحقیق شیخ صدقی جمیل العطار سنہ 2010 میں چھپی ہے. باب فی طاعت الامراء وان منعوا الحقوق، صفحہ نمبر 940. کی جو اصل ہے وہ مذہب شیعہ میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بتایا تھا، اہل بیت علیہ السلام کو بتایا تھا کہ میرے بعد خلافت غصب ہوگی اور ظالم لوگ آ جائیں گے، حکومت کریں گے. یہ ہمارے احادیث میں بہت ہے. اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اگر تیرے پاس طاقت ہے تو ان کے خلاف جہاد کرنا، اگر طاقت نہیں ہے تو جہاد نہ کرنا. اس کے اصل یہ ہے. تو آپ کی کتابوں میں جو ہے وہ یہ ہے. مثلا اس میں ایک حدیث یہ ہے، اس بہت سارے احادیث ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او بھائی اب سوچ لیں، میں اس حدیث کو 1000 دفعہ یہاں پہ پڑھ چکا ہوں، عربی میں، فارسی میں، انگلش میں، اردو میں پڑھ چکا ہوں. اس کے باوجود دیکھیں کہ آپ کے استدلال کتنے میں کیا عرض کروں، کتنے فیک ہیں آپ لوگوں کے استدلال. امیر المومنین اسلام کیسے جہاد نہیں کر سکتے؟ اور بھائی بہت ہو سکتا ہے کہ جہاد نہ کریں. اپنی کتاب کو آپ نے دیکھا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم ہے، حدیث نمبر ہے 1847، یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدای، میرے بعد جو خلفاء ہوں گے میرے ہدایت پہ نہیں ہوں گے، ولا یستنون بسنتی، وہ میرے سنت پہ بھی نہیں ہوں گے. اور بھائی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ نہیں ہے، اس کے سنت پہ نہیں، وہ مسلمان یا کافر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر ہدایت پہ بھی نہیں ہے، سنت پر بھی نہیں ہے، تو اگر مسلمان ہے تو صرف نام کا مسلمان ہے، یعنی افسق الفساق. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد فرمایا وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ انس، ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ان کی روح و روان شیطان کی ہوگی، انسان کی روح میں شیطان ہوں گے. اور بھائی شیطان مسلمان یا کافر ہے؟ کافر ہے. کافر ہے بھائی، کافر ہے. شیطان کافر ہے، شیطان کافر ہے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، قرآن کی آیت ہے. شیطان کافر ہے. اگر شیطان انسان کے روح میں آ جائے، اس سے بڑا کافر دنیا میں، اس سے بڑا ابلیس، اس سے بڑا یعنی خطرناک چیز ہے، ہو سکتا نہیں ہو سکتا. اور وہ بھی مسلمین کا امام بن کے آ جائے، مسلمانوں کے خلیفہ بن کے آ جائے. اس سے بڑھ کر مصیبت، اس سے بڑھ کر خطرناک چیز ہے دنیا میں، گناہونی چیز نہیں. پیغمبر نے فرمایا یہی ہوگا. حذیفہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اگر میں اس زمانے کو پاؤں تو میں کیا کروں؟ فرمایا تسمع وتطیع للامیر، فرمایا کہ کیا اسی خلیفے کی تم طاعت کرو جو شیطان کے انسان کے روپ میں آ کے داخل ہو. ہمارے نزدیک تسمع وتطیع للامیر کیا ہے؟ اس وقت اپنے وقت کے امام کو دیکھو. امیر سے مراد کون ہے؟ امیر سے مراد امیر المؤمنین علیہ السلام. تم اس زمانے میں بھی دیکھو کہ وہ کیا فرماتے ہیں. اچھا تمہارے نزدیک یہ امیر کون ہے؟ یہ شیطان ہے. وَإِنَ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، وہ شیطان چاہے آپ کا مال بھی لے لے، چاہے آپ کا بھائی جو چیز بھی لے لے تو وہ کیا ہے، اور تجھے مارے بھی، تجھے گالی بھی دے، تجھے پیسے بھی اٹھائے، تیرے حقوق کو بھی ضائع کرے، تم اس کی اطاعت کرو اور اس کی بات مان لو. تو جب تم خود میرے بھائی تم نے اپنی کتابوں میں یہ نقل کیا ہے میرے بھائی، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تمہارے نزدیک یہ ہے، تمہارے نزدیک یہ ہے کہ شیطان بھی خلیفہ بن کر آ جائے نا،
اور شیطان خلیفہ بن کر آ جائے گا میرے بعد، پیغمبر نے فرمایا، تو تم نے اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھانا بلکہ اس کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ ان پہ صبر کرنا جو ہے وہ حرام تھا ان پہ، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے تمہارے نزدیک، تو وہ امیر المومنین علیہ السلام کیا مسلمان نہیں ہے، کافر ہے تمہارے نزدیک کہ وہ پیغمبر کے اوامر کو نہ مانے؟ شکریہ۔ دیکھیے اس میں آپ جا کے اپنے علماء سے پوچھ لیجئے، ذرا اپنے علماء سے بھی سوال کیجئے کہ یہ خلیفہ کون ہے، یہ خلیفہ جس کے متعلق خلفاء جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوراً آئیں گے اور حذیفہ ان کے زمان کو پائیں گے، یہ جو شیطان انسان کی صورت میں آ کر خلیفہ بن جائے، ان کے 2-3 کے نام بتا دیں، 1 2 3 کے ذرا ہم نام بتا دیں کہ کون ہے، اپنے علماء سے ذرا سوال کرنا یہ بھی۔ جی سر۔ بھائی مجھے تھوڑا سا دیکھیے، آپ نے جو حدیث بیان کری ہے مسلم شریف سے، اس میں حضور نے یہ جو روایت ہے یہ تعلق رکھتی ہے آنے والے وقت کے تعلق سے جو پیشن گوئی حضور نے دی۔ اہل سنت والجماعت کا اس میں اتفاق ہے کہ خلافت راشدہ جو حضرت علی پہ ختم ہوتی ہے، اس کے بعد کا دور جو ہے وہی دور ہے جس کی پیشن گوئی کی گئی، جو روایت مسلم شریف میں بیان آپ نے اپنی زبان سے کری۔ اب اس میں جو آپ نے اس کو اجتہاد دیا ہے کہ اس سے مراد، میں ایک بار کمپلیٹ کر لوں بات، پھر آپ انشاءاللہ بولیے گا تاکہ میں بھول نہ جاؤں بات کرتے ہیں۔ اس میں جو آپ نے بات کہی ہے کہ حذیفہ بن یمان جو تھے وہ انہوں نے وہ دور دیکھا، یہ آپ کا اجتہاد ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے لفظ کہ انہوں نے ان کا دور دیکھا یا حضور نے بولا کہ تم ان کا دور دیکھو گے۔ 2 بات۔ اور تیسری بات یہ کہ میرے نزدیک یا اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حضور نے کسی کا جو لقب دیا ہو وہ اس لقب میں جھوٹا ہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو علی المرتضیٰ، جو شیر خدا، جن کی طلبہ ذوالفقار، وہ یہ ناحق ہو تو وہ دیکھیں، وہ اسلام زیادہ جانتے تھے بنسبت اس روایت سے جس کی بنا پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خلیفہ جو ہو اس کے ظالم ہو تو خاموش رہیں۔ اگر ایسا ہوتا، خلیفہ کیسا بھی ہو خاموش رہتا، تو یہ جو کنٹروورسی جو ہے یزید میں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہجرت ہی نہیں کرتے، وہ کہتے بھائی جو ہو رہا ہے ہونا، تو کیا ضرورت، حدیث موجود ہے، حضور کا فرمان موجود ہے، کیا ضرورت اپنی جان دینے کی؟ اس بیس پر جو آپ نے بات بولی، ایک منٹ بھائی، آپ نے بہت ساری باتوں کو اختلاط کیا۔ پہلی بات ہے کہ آپ لوگوں نے رسول، ایک بات جو پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ہے ہی نہیں ہے، آپ لوگوں نے اجماع کیا۔ آپ لوگوں کے اجماع کا کیا ویلیو؟ اور تمہارے اجماع کا کوئی ویلیو ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں فرمایا کہ میرے جانے کے بعد یہ لوگ امام بنیں گے جن کے یہ صفات ہوں گے، ٹھیک ہے نا، پیغمبر نے یہ فرمایا، اجازت دیں، انہوں نے تو نہیں کہا 100 سال کے بعد، انہوں نے یہ تو نہیں کہا 50 سال کے بعد، انہوں نے کہا میرے جانے کے بعد یہ لوگ بنیں گے۔ حذیفہ نے جب کہا کہ میں اس زمانے کو پالوں تو میں کیا کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حذیفہ تو زمانے کو پائے گا بھی نہیں، بولا نا اس کو۔ حذیفہ کی وفات کب ہے؟ حذیفہ کی وفات سنت 35 ہے، اس سے پہلے، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ ہوتا نا کہ حذیفہ اس زمانے کو پاتا ہی نہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا چاہیے تھا کہ بھئی آپ اس زمانے کو پائیں گے نہیں، آپ اس ایسے جابر خلفاء سے آپ کا واسطہ ہی نہیں پڑے گا کہ آپ پہ ظلم کرے گا، وہ آپ کا مال چھینے گا، پر آپ اس کو اطاعت کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پہلی بات۔ تو اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں ہم نے اجماع کیا ہے کہ ابوبکر عمر کی خلافت جو ہے اس سے خارج ہو، آپ کے اجماع کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ جب ہم سے جب آپ لوگ، آپ کے علماء کو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ آپ ابوبکر عمر عثمان کے یہاں پہ آگے آ جائیے، ان کے کردار پہ بات کرتے ہیں، ان کے ہم دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ میرے بعد میرے صحابہ مرتد ہو جائیں گے، حوض کوثر پہ لائے جائیں گے میرے صحابہ، اور میں کہوں گا یہ تو میرے صحابہ ہیں، آواز آئے گی اللہ کی جانب سے کہ یہ تو مرتد ہو چکے ہیں۔ ان کا وجہ ارتداد کیا ہے؟ وجہ ارتداد یہ کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا، اور بھائی اگر کوئی دین میں بدعت داخل کرتا چاہے وہ صحابی بھی، وہ مرتد ہے۔ جب تو آپ لوگ ابوبکر عمر کے عثمان کے خلافت پہ آپ کی شرعیت پہ کوئی دلیل ہے ہی نہیں کہ پیغمبر نے یا اللہ تعالیٰ یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلیفہ بنایا۔ ان کی خلافت جس کو آپ کہتے ہیں ہم نے اس کی خلافت کی حقانیت پہ اجماع کیا ہے، اور بھائی وہ خود بدعت ہے، وہ خود دلیل کفر ہے۔ اجازت دیں بھائی صاحب۔ اب آپ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا حکم دیا ہے، خلیفہ ظالم ہو جو بھی ہو، صبر کا ظلم، تم شیعوں سے کیسے سوال کر سکتے ہو کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کیوں صبر کیا؟ اگر پیغمبر نے حکم دیا کہ قبلے کی طرف نماز پڑھو، تم شیعوں پہ اعتراض کر سکتے ہو کہ تم کعبہ شریف کی طرف کیوں نماز پڑھتے ہو؟ تم جا کے ہندوستان کی طرف نماز پڑھو۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ماہ رمضان کو روزہ رکھو، کوئی آ کے ادھر اعتراض کر سکتا ہے کہ او شیعو تم ماہ رمضان میں کیوں روزے رکھتے ہو؟ تم جا کے ماہ سفر میں روزہ رکھو۔ بھائی صاحب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم میں نے آپ کی کتابوں سے دیا کہ خلیفہ ظالم بھی ہو تو صبر کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کیسے اعتراض کر سکتے ہو کہ کیوں انہوں نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا؟ بات ختم۔ پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آپ نے مثال دی ہے، امام حسین علیہ السلام نے قیام نہیں کیا، خروج نہیں کیا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے خروج نہیں کیا یزید کے خلاف، یہ بہت بڑی غلطی مشہور کی گئی۔ یہ کس کی تفسیر ہے؟
یہ ابو العلا مودودی کی تفسیر ہے، جماعت عمریہ کی تفسیر ہے کہ ابو بکر کی عمر خلافت صحیح ہے، عمر کی خلافت صحیح ہے، عثمان کی خلافت صحیح ہے، معاویہ کی خلافت بھی صحیح ہے، یزید کی خلافت باطل ہے. تو ان کی خلافت کیونکہ صحیح ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام نے کچھ نہیں کیا. یزید کی خلافت غلط ہے، اس کے خلاف انہوں نے تلوار اٹھایا. امام حسین علیہ السلام مکے میں تھے، مکے سے نہ نکلتے، مکے میں شہید ہو جاتے. مدینے میں تھے، مدینے سے مکے کی طرف نہ جاتے، مدینے میں شہید ہو جاتے. مکے سے وہ نکلے بھی ہیں، دنیا میں ان کے پاس جانے کے سوا کوئی جگہ ہی نہیں تھا سوائے عراق کے. عراق کی طرف جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے بہت سے لوگ کی کوشش کی، ان کے خطبے جو فریقین نے روایت کیا، تاریخ طبری میں موجود ہے، سب میں موجود ہے. امام حسین علیہ السلام نے بار بار کہا کہ کیوں جنگ ہو، میرے خلاف جنگ نہ کرو. لشکر عمر بنی امیہ سے کہا، لشکر بنی سعد سے کہا، ان لوگوں سے بار بار فرمایا جو شخص مخالف فوج کے خلاف خروج کرتا ہے، پہلی بات ہے کہ وہ لوگوں سے استمداد کرتا ہے، لوگوں سے طلب نصرت. امام حسین علیہ السلام نے طلب نصرت نہیں کی، لوگوں نے ان کو کوفے کی طرف اس وقت میں کہ جو ان کے پاس جو دنیا میں جانے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، کوئی کہاں بھی جاتے، کعبے میں رہتے تو کعبے میں بھی شہید ہو جاتے. صرف ایک جگہ ہے، کوفے والے دعوت دے رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، وہاں پہ جب راستے میں فوج آئی تو کہا کہ میرے خلاف نہ لڑو، میں آپ سے لڑائی ہے نہیں میری، ٹھیک ہے نا، مجھے چھوڑ دو میری اپنی حالت پر. اور بہت سارے احادیث موجود ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ اگر میں کسی حیوان کی سوراخ میں بھی جانور کی سوراخ میں بھی چلا جاؤں تو مجھے شہید کیا جائے. تو میرے بھائی، آپ کے سوال کا ہم بھرپور جواب دے چکے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام نے کیوں صبر کیا؟ جب بھائی صاحب تم خود سوچ لو، آپ نے دیکھیں یہاں پہ آپ شاید کچھ تعلیم نہ بھی ہو نا، انسان عقل تو آیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، خلیفہ اگر ظالم ہو، شیطان بھی ہو نا، اس کے خلاف آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے. جب آپ لوگوں نے روایت کیا ہے تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ غلط بات ہے نا. یہ اس طرح کے پیغمبر نے فرمایا 2 صبح کی فجر کی نماز 2 رکعت ہے، تم اعتراض کرو 5 کیوں نہیں پڑھتے؟ جی بولو. جزاک اللہ وقت دینے کے لیے. دیکھیے بھائی، میں اب سسٹمیٹک بات کرنے کے ایک کی بات کرتے ہیں اپن، کیونکہ 4 باتیں مل جاتی ہیں تو پھر بات اس کی فنیشنگ صحیح نہیں آ رہی ہے اپنی بات کرنے میں. اب شروعات سے بات کرتے ہیں حضور سے. حضور نے اپنے وقت میں اہل سنت والکتاب کی مین اسٹریم بکس جن سے آپ نے ابھی ریفرنس دیا ہے، انہی کتابوں کے مطابق، ابھی ہم اجتہاد تو نہیں کر سکتے، نہ ہم سے پیچھے جا سکتے ہیں، لیکن ہم ان کتابوں کو صحیح مانتے ہوئے اگر اس کتاب پہ ہم ایمان اپنا مضبوط رکھتے ہوئے ہم یہ بات کہیں، جس طرح آپ نے اس بات کو کہا کہ حذیفہ وہ دور دیکھیں گے، یہ آپ کا اجتہاد ہے، لیکن یہ لکھا نہیں ہے مسلم شریف کی اس روایت کے اندر جو آپ نے ابھی بیان کری ہے کہ وہ ایسے لوگ آئیں گے، خلیفہ ایسے آئیں گے، وہ بات روایت صحیح ہے، لیکن اس کے اندر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان لوگوں کو دیکھیں گے، ایسے لفظ نہیں ہے. ایک بات. اور دوسری بات، حضور نے یہ لفظ تو ہے نا کہ حذیفہ نے کہا اگر میں اس زمانے کو پاؤں تو میں کیا کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اس زمانے کو نہیں پاؤ گے. پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت امیر کی اطاعت کرے، چاہے وہ تجھے مارے، تیرا مال بھی اٹھائے، اس کی بات مان. یہ ہے نا، یہ تو ہے نا، یہ تو ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا حذیفہ سے کہ تم اس زمانہ پا نہیں، وہ تو بہت دور، وہ تو قیامت سے پہلے کا زمانہ، یہ تو نہیں فرمایا نا جو اسے آپ تفسیر کر رہے ہیں نا. فرمایا بات کر رہے ہیں نا، پھر آپ دیکھیں حذیفہ اس زمانے دیکھا یا نہیں دیکھا الگ بات ہے. آپ کا جو استدلال کرتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی، آپ کا استدلال تو باطل ہو گئی. پیغمبر کا حکم یہ ہے کہ شیطان بھی خلیفہ بنے نا تو اس کے خلاف آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے. پھر قیامت تک نہ آپ نہ کسی دوسرے عمری کو یہ اعتراض کرنے کا حق ہے. امیر المومنین علیہ السلام اگر ابو بکر کی خلافت باطل ہے تو تلوار کیوں نہیں اٹھایا؟ یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے بند ہو گیا اگر عقل ہے تیرے پاس تو، ٹھیک ہے نا، یہ مان لو یہ نقطہ. میرے بھائی، اپن زبان کا استعمال بحیثیت مسلمان مانتے ہوئے ادب کے دائرے میں بات کریں گے تو ہماری بات بھی اچھی ہوگی اور سمجھنے میں بھی زیادہ آئے گا. ٹھیک ہے، میں نے بات صحیح کیا نہیں کیا. یہ دروازہ امیر المومنین علیہ السلام کے صبر سے استدلال ہمیشہ قیامت تک کے لیے آپ کے لیے بند ہے. آپ مجھے 5 منٹ دیں گے اس بارے میں بات کرنے کے لیے، پھر آپ کی بات میں ٹھیک ہے، صرف اسی نقطے پہ بات کریں گے امیر المومنین علیہ السلام کے صبر پر، دوسرے نقطے پہ بھی نہیں جائیں گے. اسی بات کا جواب دیں گے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ خلیفہ وقت چاہے شیطان بھی آ جائے آپ کا خلیفہ بن جائے، کافر جو نہ ہدایت پہ نہ سنت پہ دین کا اتباع نہیں کرتا، بالکل کافر ہے، پھر بھی آپ کو اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے، ٹھیک ہے نا. تو آپ کیسے یہ استدلال کرتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ابو بکر کے خلاف تلوار نہیں اٹھایا لہذا ابو بکر کے خلافت صحیح ہو سکتا ہے؟ ابو بکر وہی شیطان وہی ابو بکر، جیسے ہمارا موقف ہے، اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام پہ تلوار نکالنے کی جواز نہیں ہے. آپ کیسے استدلال؟ بسم اللہ بات کریں. دیکھیے بھائی جی شکریہ. میں چاہوں گا صرف 3 منٹ دیں آپ مجھے بھلے، لیکن میں اپنی بات ایک بار اسی ٹاپک پہ بات کروں گا جو آپ نے امیر المومنین کے تعلق سے بات کری. نمبر 1، حضور نے اپنے وقت میں اپنا قائم مقام بحیثیت امامت میں کس کو چھوڑا؟ ہماری کتابوں کے مطابق ہمارا اجماع ہے اور ہماری کتابوں میں درج ہے
آپ کی زندگی میں آپ کی مسجد نبوی میں امامت ہے ابو بکر صدیق آپ دور جا رہے ہیں بھائی, آپ صبر کے متعلق بات کریں نا, جو پوائنٹ سوال ہے آپ دور جا رہے ہیں کہ کس کو خلیفہ بنائے, کس نماز امام جماعت وغیرہ, وہ الگ بات ہے. آپ مکس کر رہے ہیں بھائی, اس سوال کا جواب دے دو بس 2 منٹ مجھے, میرے سوال کا جواب دے دو. نہیں میرے سوال کا تم چالاکی کیوں کہ تم حق بات تسلیم نہیں کرنا چاہتے. دیکھو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک, یہ کفر کے انواع اقسام میں سے ایک واضح کفر یہی کہ انسان حدیث کو نہ مانے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہ مانے. اور بھائی جب آپ کیوں کافر ہو رہے ہو اور تمہارے پاس چارہ بھی نہیں ہے, تمہارے بڑے بڑے علماء بھی آتے ہیں نا, ابو بکر اور عمر کے دفاع ایک آپشن ہے, اس کے ساتھ شیعوں کی بات ماننا ہے. تمہارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے, یا کافر ہو جاؤ یا شیعہ بن جاؤ. دیکھو بھائی تم مجھے یہ بتاؤ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ہے کہ خلیفہ کافر بھی اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتا, ٹھیک ہے نا, تو پھر آپ مجھے سمجھائیں آپ کیسے استدلال کرتے ہو کہ امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا. اب نماز جماعت کس کو سونپا ہے, کس کو نماز جماعت سے عزل کیا, وہ الگ موضوع ہے, اس کی طرف نہ جائیں, اس کا کوئی ربط ہی نہیں اس مسئلے سے. چلیے ٹھیک ہے, آپ کی ہم بات مان لیتے ہیں, ہم اس ٹاپک کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم سے نہیں چھوڑتے اس ٹاپک کو نہیں چھوڑتے. تمہیں یا تو قبول کرنا پڑے گا یا رد کرنا پڑے گا. حضرت میں صرف امامت کے تعلق سے بول رہا تھا, جو میں نے آپ سے امامت کا بھی ٹاپک چھیڑا تھا بقول آپ کے, ابھی وہ الگ ٹاپک ہے تو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. ابھی میں آتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے, جو ابھی آپ نے روایت بیان کری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلیفہ کیسا بھی ہو اس کی اتباع کرنا فرض ہے. میں اس پہ آتا ہوں, آپ مجھے صرف اتنا بتا دیے پہلے, صرف میں آپ سے ایک اصول جاننا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنی بات کو کلیئرفائی کر سکوں یا آپ کو میں اچھے سے سمجھا سکوں جو میں کہہ رہا ہوں. اگر کوئی شخص نیکی کے کام میں ہو انوالو, اس کا ساتھ کوئی دوسرا دے رہا ہو, تو نیکی شمار جو ہوگی اس میں دونوں کا اجر برابر ہوگا یا پھر آس پاس اجر تو ہوگا نا جو ساتھ دے رہا ہے, اچھا ہو یا برا ہو. اس بارے میں نہیں مانتے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر کا بھی ساتھ دیا. اب مسئلہ یہی ہے نا کہ آپ نہیں مانتے, آپ ریفرنس دے رہے ہیں مسلم. بھائی یہ چلا گیا نا, یہ بھائی صاحب تم سوال کا کیوں جواب نہیں دے رہے. بھائی تم مانتے ہو کہ خلیفہ اگر ظالم بھی ہو, فاسق بھی ہو, شیطان بھی آ جائے خلیفے کی صورت میں, اس کی طاعت واجب ہے, اس کے خلاف تلوار اٹھانا حرام ہے, مانتے ہو نہیں مانتے؟ بھائی سنیے, روایت یہ حدیث جو میں نے دکھائی ہے, یہ میں نے بنائی ہے یا واقعی مسلم میں موجود ہے, پورا باب ہے طاعت الامراء وان منعوا الحقوق, امراء خلفاء کی طاعت چاہے وہ آپ پہ ظلم بھی کریں, ٹھیک ہے نا. یہ آپ مانتے ہو, اس کو نہیں مانتے. پتہ نا بھائی اس کے پاس 2 چارہ ہیں, یا یہ تو شیعوں کی بات مان لینا, یا یہ شیعوں کی بات نہ مان لے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رد کرے. اب یہ پیغمبر کی سنت کی تصدیق کرنے میں یہ تردید کر. بھائی جو اسلام کا پہلا شرط کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے, یعنی اب ہم آپ کے تمام فرامین کی تصدیق کرتے ہیں. اور بھائی تو تصدیق نہیں کر رہا پیغمبر کی حدیث کی, آپ کافر ہیں, آپ مسلمان نہیں ہیں. جو پیغمبر کے فرمان کہ میں اس کے صحیح کتاب سے دکھا رہا ہوں, پیغمبر کی سنت کو دکھا رہا ہوں, جو اجماعی ہے, ایک نہیں پورا باب ہے احادیث کا, اس کو نہیں مان رہا یہ شخص. شیعوں کے ضد میں آ کر یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر کے فرامین کو نہیں مان رہا, یہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ دیکھیے آپ جو بات بول رہے ہیں نا, کافر ہے یا مسلمان ہے, آپ اس ایک روایت کی بنیاد پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ کوئی بھی ہو اتباع کرنا فرض ہے بشرط کہ وہ فرائض سے نہیں روکتا ہو, یہ روایت میں درج ہے. شیطان انسان کی صورت میں آ جائے, آپ کا خلیفہ بن جائے, آپ کا حق لے لے, آپ کو مارے بھی, آپ اس کی بات مان لیں اور اس کے خلاف تلوار نہ اٹھائیں. بھائی صاحب یہ آپ کا اس مسئلے پہ آپ کا اجماع ہے, ٹھیک ہے نا. جب اس مسئلے پہ آپ کا اجماع ہے تو آپ پہ اعتراض نہ کریں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے تلوار کیوں, ٹھیک ہے نا. نہیں آپ نے جو ہے, میں ایک بار آخر بار اس بات کو دہرا دیتا ہوں, پھر آپ کی مرضی, آپ اس بات جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ روایت آپ نے پیش کری ہے, یہ روایت میں ہے جب بشرط کے خلیفہ وقت فرائض سے نہ روکتا ہو, اگر وہ فرائض سے روک دے گا تو اس پہ جہاد. کہاں وہ شیطان جو ہے نا, وہ شیطان وہ کہاں ہے, وہ دکھاؤ جو وہ نہیں. میں آپ کو دیکھیں, میں آپ کے یہ جو ہے پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ اشعری ماتریدی, یہ رسالت الی اہل الثغر ہے, تعلیف ابو الحسن الاشعری کا, ان کے امام کا. یہ چاپ مکتبۃ العلوم والحکم ہے, سنہ 2002 میں چھپی ہے, یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے. الاجماع الخامس والاربعون کہتا ہے ہمارے مذہب میں جو 45واں اجماع ہوا ہے, واجمعوا علی السمع والطاعة لائمة المسلمین, ہمارا اجماع ہے کہ ہم سنیں گے اور طاعت کریں گے. سمع و طاعت کن کے لیے, مسلمانوں کے ائمہ کے لیے. وعلی ان كل من ولي شيء من امورهم ان رضا او غلبة, جو بھی شخص آپ کا خلیفہ بنتا ہے, چاہے وہ آپ کی رضا سے خلیفہ بن جائے, چاہے آپ کو تلوار کے زور سے قتل کر کے خلیفہ بن جائے. وامتدت طاعته, وہ خلیفہ بن جائے, من بر وفاجر, چاہے وہ نیک آدمی ہو چاہے فاجر و فاسق ہو. لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار و عدل, ان کے خلاف جائز نہیں ہے کہ آپ تلوار اٹھائیں,
چاہے وہ جائر ہو چاہے عادل ہو. وعلی ان یغزو معہم العدو، اس کے کمان کے اندر آپ اس کے دشمنوں کے خلاف آپ پہ واجب ہے کہ تلوار اٹھائیں. خلیفہ کے دشمنوں کے خلاف آپ تلوار اٹھائیں. وَيَحُجَّ مَعَهُمُ الْبَيْتِ، اس کی طاعت میں جا کے حج کریں. وَتَدْفَعْ إِلَيْهِمُ الصَّدَقَاتِ، اور ان کو صدقات دے دیں. اذا طلبوها، اور جب وہ صدقات کے طلب کریں. وَيُصَلَّى خَلْفَهُمُ الْجَمِيعَ الجمعہ والاعیاد، اور جمعہ اور اعیاد جو ہے ان کے پیچھے نماز پڑھیں. اور پھر یہاں پہ وقال الامام احمد بن حنبل نے فرمایا والجهاد ماض قائم مع الائمه بروا او فجروا لا يبطله جول الجائر ولا عدل عادل والجمعه والعيدان والحج مع السلطان وان لم يكونوا بررا تعودون اتقيا. بہرحال تو یہ آپ کا اجماع ہے بھائی صاحب، چاہے جائر بھی ہو چاہے ظالم بھی ہو اس کے خلاف آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے، ٹھیک ہے نا. اس کی طاعت بھی واجب ہے چاہے وہ اس کا حق آپ کا اٹھا رہا ہو. تو آپ یہ بالکل اب پھر تو پتہ چل گیا کہ میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ کا عقل ہے یا نہیں ہے. میرا سوال بالکل صحیح ہے. جب آپ کا موقف ہی یہی ہے بھائی کہ خلیفہ کے خلاف خروج کرنا چاہے وہ ظالم ہے چاہے وہ شیطان ہے اس کے خلاف خروج کرنا حرام ہے، تلوار اٹھانا حرام ہے، تو پھر کیوں ادھر آ کے اعتراض کرتے ہو کہ علی علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا؟ عقل ہے یا نہیں ہے؟ تو اب جواب دے دو. ٹھیک، شکریہ. شکریہ کیا؟ خلیفہ وقت کے خلاف مجھے وقت دینے کے لیے، میں بولنے کے لیے آپ نے مجھے وقت دیا دوبارہ. آپ نے جو بات بولی ابھی کہ تلوار کے تعلق سے کہ تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی خلیفہ وقت کے چاہے وہ غازب ہو کیسا بھی ہو. میں نے نہیں بولا آپ کا اجماع ہے، میں نے آپ کے فرقے کے امام کا اجماع دکھا. میں نے نہیں بولا آپ کے فرقے کا اجماع اس مسئلے پر. سنیے احادیث کے ائمہ کی اتباع ہمارے یہاں اہل سنت میں نہیں کی جاتی ہے. ہمارے اہل سنت میں 4 ائمہ میں سے لیا جاتا ہے مسئلے کو جو فقیہ ہیں جن پہ اجماع ہے. وہی جن پہ اجماع ہے وہی کہہ رہے ہیں بھائی، وہی کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ وقت کے خلاف چاہے وہ شیطان بھی اس کے خلاف تلوار اٹھانا حرام ہے. پیغمبر کی حدیث میں آپ نے نقل کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کیوں امام زید کو جو ہے ہتھیار دیے، ان کو فنڈنگ کری جس کی وجہ سے آخر میں ان کو زہر. پوچھنا ابو حنیفہ سے، پھر پوچھنا آپ کے علماء کے تو یہی ہے نا، ان کے دیکھیں یہ کوئی معصوم توڑی ہے کہ ان کے کلام اور ان کے سیرہ میں کوئی تحافظ اور اختلاف نہ ہو. یہ کوئی معصوم ہے بھائی؟ یہ خود آپ کے علماء خود انہوں نے اپنے کتب میں صحیح حدیث نقل کیے ہیں کہ مسکر کا پینا حرام ہے. کل مسکرین خمر، ہر مسکر ہر چیز جو نشہ لاتی ہے وہ شراب ہے. پھر خود یہ شراب پیتے تھے آپ کے علماء. آپ کے کتنے محدثین ہیں جو زبیب پیتے تھے، مسکر زبیب پیتے تھے، صحابہ مسکر زبیب پیتے تھے. بھائی یہ ان کی سیرت میں اگر اختلاف ہے، بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ اور ہیں، تو اس میں یہ ہم اس کے ایکسپلین کرنے کے ذمہ دار نہیں ہیں. تو یہ بھائی ایکسپلین کریں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. آپ یہ بھائی ان کے کردار میں، ان کے اقوال افعال میں ایک نہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تضادات آپ پائیں گے. وہ صرف جس کے کردار اور تعداد افعال اور اقوال میں تضاد نہیں ہے وہ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام ہے. آپ کے علماء اگر وہ کہتے کچھ اور ہیں کبھی کچھ اور کرتے ہیں، اس کے خلاف کرتے ہیں، خود آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا؟ کرتا ہوں میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وقت سے لے کے اپنے دور تک میں، اپنے دور سے پہلے تک نائب خلیفہ ہمارے اجماع ہے، ہمیں امت کا ماننا ہے، ہمیں اہل سنت والجماعت کا ماننا ہے، وہ نائب خلیفہ رہے جن کی رائے مشورے بھائی صاحب آپ یہاں سے آپ کہاں سے کہاں چلے گئے بھائی؟ آپ موضوع کو کیوں چینج کر رہے ہو نا؟ آپ نے کہا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا. اب آپ کیوں نہیں مان رہے بھائی؟ سب لوگوں کو پتہ چل گیا نا کہ آپ غلطی پر تھے. اور بھائی سب لوگوں کو پتہ چل گیا، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. آپ وہ نائب تھے، یہ الگ بات ہے. سوال آپ کا یہ تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیوں تلوار نہیں اٹھایا، حالانکہ تلوار اٹھانا اسی طرح حرام ہے جیسے سور کا گوشت کھانا حرام ہے. آپ مجھ سے مطالبہ کر سکتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت میں روزہ توڑ کے آپ سور کیوں نہیں کھاتے؟ اور بھائی یہ کوئی مسلمان اس طرح سوال کرتا ہے کہ آپ سور کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ اسی طرح آپ کیوں ہم سے سوال کرتے ہیں، ہم شیعوں سے، کہ ابو بکر کی خلافت کی کیوں ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں بنتی. بھائی یہ پہلے کافر بنیں گے پھر ابو بکر کی خلافت ثابت کر سکیں گے. مسلمان رہ کر ابو بکر کی خلافت کو ثابت نہیں کر سکتے. آپ اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ آپ لوگوں کا اجماع میں نے دکھا دیا کہ خلیفہ وقت کے خلاف قیام کرنا حرام ہے، تو پھر کیوں آتے ہو ادھر اعتراض کرتے ہو؟ کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض، کبھی اپنے فرقے کے اکابر اور کے اجماع پر اعتراض کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کیوں خروج نہیں کیا. پھر اس کو بدل دیتے ہو امیر المومنین صاحب ان کے نائب تھے. اب وہ ابھی آپ کی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے. موضوع بدلنا دو. موضوع نہیں بدل رہا میں. آپ مجھے ایک مرتبہ ایک خلیفہ کرنے تو دیجیے. آپ جو ہے مجھے بولنے نہیں دے رہے ہیں. چلیں آپ بولیں، اسی موضوع پہ بولیں نا، بولیں آپ اسی موضوع پہ بولیں، موضوع چینج نہ کرو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نہیں اٹھائیے تو اس سے ہمارا موقف مضبوط ہوتا ہے کہ خلیفہ وقت کے خلاف بھی تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی کیونکہ حضرت علی نے تلوار نہیں اٹھائی. تو اس سے آپ کو ان کے خلافت صحیح ثابت تو نہیں ہو سکتا نا. ان کے دیکھو بھائی صاحب حدیث سے ثابت ہوگا کہ تو اس سے ثابت ہو گیا نا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے تلوار نہ اٹھانے سے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے تلوار نہ اٹھانے سے ابو بکر کی عدالت ثابت نہیں ہوتی.
عمر کی عدالت ثابت نہیں ہوتی، عثمان کی عدالت ثابت نہیں ہوتی، اس کا کافر نہ ہونا بھی ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ خلیفہ وقت اگر کافر بھی ہو، اسلام کا تظاہر کرے، جیسے شیطان آ کے کہتا ہے میں مسلمان ہوں، شیطان انسان کے روپ میں آیا نا، وہ بھی آ جائے تو اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے. پھر ابو بکر اور عمر کے آپ کوئی فضیلت اس سے ثابت نہیں، اور اس کی خلافت کا حقانیت بھی ثابت نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ لوگوں کا اجماع ہے، میں نے ابھی دکھا دیا کہ خلیفہ چاہے رضا سے آ جائے چاہے غلبہ سے آ جائے، تلوار کے زور سے آ جائے، ایک دفعہ خلیفہ بن گیا تو اس کی طاعت واجب، اس کے خلاف آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے. جب آپ لوگوں کا اجماع ہے خلیفہ بننے کی شرائط بھی ہیں، خلیفہ راشدہ ہونے کی شرائط بھی ہیں، او بھائی خلیفہ یزید کو خلیفہ نہیں تسلیم کیا جاتا، اسی وجہ سے حضرت علی پہ وہ چیز ختم کر دی ہے. شرائط جو بھی ہے، خلیفہ اگر فاجر و فاسق بھی ہو نا، فاجر و فاسق بھی ہو تو اس کی طاعت واجب ہے، اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے. لذا ابو بکر اور عمر اور عثمان کے خلاف امیر المومنین علیہ السلام نے اگر تلوار نہیں اٹھایا ہے تو آپ کبھی استدلال نہیں کر سکتے. تو لذا ابو بکر عمر کی خلافت صحیح ہے، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے غلبہ فراڈ کے ذریعے سے خلیفہ بنے، کیونکہ آپ کے نزدیک تو یہی ہے کہ فراڈ کے زور سے، فراڈ سے بھی جو خلیفہ بنے نا، فراڈ سے وہ جھوٹ سے اور شیطنت سے جو بھی خلیفہ بنے وہ شرعی خلیفہ بن جاتا ہے، اس کی خلافت بھائی اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتا. بھائی حضرت میں آپ سے مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ اگر آپ کسی کو غاضب کہہ رہے ہیں نا تو اس کے ساتھ دلیل بھی پیش کرتے جائیں، تاکہ میں اس کو بتا سکوں کہ اس میں آپ کی کہاں پہ بات، کہاں سے آپ اجتہاد کر رہے ہیں اور کہاں سے آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ آپ کے مسلک کی کتابوں سے ریلیٹ کر رہی ہو بات. اب سوچ لیں میں دوبارہ کیا کہہ رہا ہوں. جب آپ لوگوں نے اجماع کیا ہے نا کہ خلیفہ چاہے رضا سے خلیفہ بنے چاہے غلبہ سے بنے، غلبہ یعنی تلوار کے زور سے مسلمانوں کو قتل کر کے جو بھی اس کا مخالف ہے، چاہے وہ کتنا متقی ہو، چاہے کتنا دے رہا ہو اور نہیں، یہ افضل شرط آپ نہیں وہ آگے بڑھا رہا ہو. ہاں یہ دیکھیں بھائی صاحب میں نے آپ کا اجماع دکھا دیا ہے، یہ رسالۃ الی اہل الثغر ہے ابو الحسن عشری کا. دیکھو بھائی فرائض کا، یہ جو فرائض کا جو آپ دے رہے ہیں نا با تقوی، جو انسان فرائض کو انجام دیتا ہے، حرام کا ارتکاب نہیں کرتا، یعنی اس سے با تقوی دنیا میں ہے ہی نہیں، وہ صالح ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، وہ آپ بنا رہے ہیں بھائی، وہ آپ کی ضرورت ہے. شیعوں کے مقابلے میں جب آ جاتے ہو نا، وہ وقت اسی وقت شیعوں کے مقابلے میں آٹومیٹکلی بوقت ضرورت ایجاد کی ماں ہے کہ اسی وقت آپ جھوٹ بناتے جائیں، وہ آپ کی جھوٹ ہے، وإلا اس کے ایسی کوئی شرط نہیں ہے. اجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين وعلى أن كل من ولي شيء من أمورهم عن رضا أو غلبة وامتدت طاعته من بر وفاجر. فاجر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی فرائض کو انجام نہیں دیتا، جارا و عدلا، چاہے وہ جائر ہو چاہے عادل ہو. ٹھیک ہے نا بھائی صاحب، آپ سے گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ مجھے بتاؤ، گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ پیغمبر کی سنت کو تم نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا، شیعوں کے ضد میں بات بہت واضح ہے. چلو بولو. خلیفہ اور خلافت راشدہ، خلفائے راشدین، یہ دونوں ہمارے یہاں خلفاء پہلے شرعیت ثابت کرو نا ان کی خلافت کی، پھر کہہ دو خلیفہ راشد ہے. اور نام رکھنے سے، اور بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ کیا نام رکھا ہے آپ نے؟ وقار نام ہے میرا. اور کوئی وقار نام رکھنے سے وہ باوقار بن جاتا ہے، کوئی وقار نام رکھنے سے باوقار بن جاتا ہے. تم نے نام رکھا ہے خلیفہ راشدہ، اور بھائی پہلے ان کے خلافہ، ان کی پھر ہمارے سوالات کے جواب دے دو. آپ کے علماء آتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں ان کا اسلام ثابت کرو. راشدہ تو دور کی بات ہے نا، یہ صاحب ہدایت ہے. اور کیوں ان کے، ہم کہتے ہیں نا ان کے کردار میں ہم دکھاتے ہیں کہ ابو بکر نے یہ کیا، عمر نے یہ کیسی راشد آدمی سے کیسے صادر ہو سکتا ہے؟ کیوں اس کا جواب نہیں دے سکتے؟ اگر خلافت راشدہ، بھائی کہاں پیغمبر نے فرمایا کہ خلیفہ راشد ہیں؟ یہ کوئی حدیث توڑی ہے کہ ابو بکر کوئی خلافت، تم نے نام چوری کیا نا، نام چوری کیا، خلافت راشدہ نام رکھ دیا، اس سے وہ راشد نہیں بنتا. صبر میں 2 منٹ بولوں، آپ نے دیے تھے 2 منٹ مجھے، میں نے بات نہیں کری ہے اور آپ جو بول گئے پیچھے میں. جس طرح سے مسلم شریف کی روایت آپ نے پیش کری ہے کہ خلافت خلیفہ فاجر ہو فاسق ہو اس کی اتباع کی جائے گی، اسی طرح سے مسلم شریف میں ہی اور بخاری شریف میں ہی یہی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد 30 سال کی خلافت راشدہ ہوگی میرے بعد. بالکل، وہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، ان کی حیات شریف پیغمبر کے ساتھ بعد وہ 30 سال زندہ رہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سنت 10، سنت 11، ان کی وفات سنت 40. 30 سال کے بعد وہ شہید ہو گئے. 30 سال، یہ خلافت راشدہ ہے. وہ پیریڈ کس کا تھا؟ پیریڈ امیر المؤمنین علیہ السلام کا تھا. وہ خلیفہ راشد جن کی خلافت اللہ اور رسول کی جانب سے ہے، خلافت اللہ اور رسول جس کی ہے نا، وہ بھائی جس کی خلافت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے، وہ کون ہے؟ علی خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. وہ خلیفہ، وہ راشد 30 سال رہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. حضرت ہم بھی تو وہی فرما رہے ہیں، اب سن نہیں رہے ہیں بات ہماری. دیکھو سے بول رہے ہیں 2 منٹ دیجیے، آپ بولنے نہیں دے رہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات ابھی بولی کہ حضور کے وصال سے لے کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال تک کا دور، اس کا ابو بکر عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ابو بکر عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھو السنہ لابی بکر بن عاصم جزء اول چاپ دار السمیعی للنشر، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اور بھائی ہارون کے ہوتے ہوئے کوئی امتی امام بن سکتا ہے؟
اور مگر یہ کہ وہ کافر ہو، یعنی وہ نہ اللہ کو مانتا ہو، نہ موسیٰ کو مانتا ہو، نہ موسیٰ کی شریعت کو مانتا ہو علیہ السلام۔ ہارون کے ہوتے ہوئے کوئی خلیفہ بن سکتا ہے؟ ہارون کے ہوتے ہوئے بھی آپ دیکھو کسی کو ہارون کا امام بناتے ہو، سوائے موسیٰ کے کسی کو ہارون کا امام بنانا یہ خود کفر ہے۔ آپ مسلمان بن کر ادھر شیعوں سے گفتگو نہیں کر سکتے، پہلے کافر بنے پھر آ کے شیعوں پہ اعتراض کریں۔ انت یہ تو بھی بخاری مسلم ہے نا، انت خلیفہ انت منی ایک منٹ انت منی بنظرت اور الا انك لست نبيا وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعد۔ یہ خلیفہ، یہ خلافت راشدہ ہے، 30 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ زندہ تھے، یہ خلافت راشدہ خلیفہ ایک ہی۔ یہی بات، ایک سیکنڈ، اب آپ مجھے 5 منٹ دیجیے گا، برائے مہربانی آپ مجھے بولنے دیجیے گا، بھلے ہی آپ کو لگے میں یہ بات نہیں ڈیلیٹ کر رہی ہوں، لیکن میں اپنی بات کو صاف کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، ابھی آپ نے بولا تھا جب بات ہماری شروع ہوئی تھی کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت تھی کہ وہ خلیفہ جو آئیں گے کون ہوں گے، ان کا تم دور پاؤ گے، یہ اس میں نہیں تھا، لیکن آپ کا اجتہاد سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کے نزدیک ہے، ہم اسے نہیں مانتے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ابھی آپ نے دوسری بات کلیئر کری کہ حضور کے وصال سے لے کے حضرت علی کے وصال تک کا دور خلافت راشدہ کا ہے۔ لیڈنگ پرسنالٹی اس زمانے میں کون ہے؟ پوری امت جانتی ہے، علی علیہ السلام، جس کی خلافت شرعی ہے بھائی، جس کی خلافت غیر شرعی ہے وہ خلیفہ ہے ہی نہیں تاکہ وہ خلیفہ راشد ہو، ٹھیک ہے نا؟ جس کی خلافت شرعی نہیں ہے وہ تو وہی ہے، شیطان انسان کی صورت میں آیا ہے نا۔ پہلے آپ اس کی خلافت ثابت کریں، خلافت کی دلیل لائیں، پھر بات کریں گے کہ خلیفہ راشد ہے یا نہیں ہے۔ حضرت 10 لوگوں میں سے 2 کے نہیں بول دینے سے شاید جھوٹ نہیں ہو جاتا، اکثریت مانتی ہے، غیر مسلم مانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثریت بنی اسرائیل کی اکثریت نے بچڑے کی عبادت کیا، ٹھیک ہے نا، بچڑا اللہ بن گیا۔ یہ امت پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تتبعن سنن من کان قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع، تم بالکل یہود کے نقش قدم پہ چلو گے، منہ بمنہ قدم بقدم۔ اس امت نے بچڑے کی عبادت کیا۔ ہارون کے مقابلے میں بچڑا کون ہے یہاں پر؟ ہارون کے مقابلے میں اس امت میں بچڑا کون ہے؟ سامری کون ہے؟ بچڑا اور سامری کو پہچانتے ہیں، شیعہ بخوبی پہچانتے ہیں کہ بچڑا کون ہے، سامری کون ہے۔ بھائی مجھے 2 منٹ دے دیجیے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، ایک لفظ غلط بولا تو اگر میں کچھ جھوٹ بول رہا ہوں وہ ورڈ پکڑ لیجیے، میں اس کو کلیئر کر دوں گا۔ پکڑتے ہیں نا، پکڑتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ مجھے بات کرنے نہیں دیا نا۔ آپ دیکھو، آپ مسلمان بن کر سچ کہہ کے ادھر شیعوں پہ اعتراض نہیں کر سکتے۔ بات کریں بھائی، شیعوں پہ اعتراض نہیں ہے، چلیں میں نے آپ کو ٹائمر لگا دیا، آپ بات کریں۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ایک سیکنڈ آپ پھر سے لگا دیجیے، تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا نیٹ۔ کیا ہو گیا؟ جی شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اسٹارٹ کر دیجیے۔ کر دیا ہے بھائی، 19 ہو گئے، بات کر شروع کرو نا بھائی۔ اللہ یاری صاحب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی آپ نے جو بولا ہے، جو لفظ بولا ہے ان کے تعلق سے کہ وہ غاضب تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے احادیث کا ذخیرہ ہے، مسلم شریف سے لے کے بخاری شریف سے صحاح ستہ میں تمام کتب کے اندر کہ میرا یار، میرا دوست ابو بکر صدیق، ٹھیک، ابو بکر صدیق غار کے یار، جنہوں نے حضور کا ساتھ اس وقت میں دیا جس وقت میں ہجرت میں کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ ہجرت آپ نے کس کے ساتھ کری؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت سسر حضور کے ہیں، وہ ان کے داماد ہیں، اور آپ کی ہی زندگی کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ 10 سسر اور بھی تھے نا، 15 بلکہ سسر اور بھی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں، آپ دیکھیں بھائی انسان منافق کے ساتھ بھی سفر کر سکتا ہے۔ حضور کی شان نہیں ہے ایسی کہ حضور نے اپنے یار و مددگار منافقوں کو بنا کے رکھے، وہ الگ بات ہے کہ منافقوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہتے تھے، اکثر منافق تھے مدینے میں۔ ارے میرے بھائی مدینے میں رہتے تھے، لیکن ان کی شان نہیں ہے کہ وہ منافقوں کو چلے بھائی، آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ جو ایک شخص پیغمبر کے ساتھ سفر کرتا ہے وہ بعد میں منافق نہیں بن سکتا؟ میرا ٹائم لگا ہوا ہے، مجھے بولنے دیجیے۔ بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو اپنے زندگی کے اندر قائم مقام کر دیا، مسجد نبوی کے اندر آپ نے اپنے امامت میں ان کو شامل کر دیا، یہاں تک کہ حضور نے حجرے سے دیکھا، حضور مطمئن ہوگا کہ امت اس شخص پہ ایک ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ حضرت ابو بکر صدیق، وہ بھی آپ کا جھوٹ ہے، وہ بھی آپ کا جھوٹ ہے، وہ بھی ہماری انہی کتابوں سے، جس کتاب آپ کا جھوٹ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے وجہ سے کہا کہ امت مختلف ہو جائے گی، یہ بھی کوئی حدیث نہیں، آپ کی جھوٹ ہے۔ آپ نے راحت کی سانس لی، یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو کہا تم نماز پڑھو، پھر ادھر سے دیکھا کہ امت انشاءاللہ اس کو قبول کر دے گی، ایسی کوئی نہیں۔ اگر پیغمبر نے کہا نا کہ امت اس کو قبول کر دے گی تو یہ حدیث ہی جھوٹ ہے، پھر پیغمبر اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ صحابہ نے اس کو قبول نہیں کیا، سعد بن عبادہ نے قبول، شیعوں نے آج تک اس کو قبول نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ خود عمر نے کہا بیعت ابی بکر کانت فلتہ، بیعت کو ابو بکر کی بیعت غلطی ہے،
تو آپ بھائی صاحب آپ جھوٹ نہ بولے نا، سچ بولیں بھائی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی بات، جو صحیح بات میں نے آپ کی کتاب سے دیکھا ہے اس کی تصدیق نہیں کرنے سے جھوٹ بنا بنا کے وہ نسبت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے اگر یہ جھوٹ ہے تو آپ کا ٹائم جب آئے تو آپ بولیے گا. میرے 3 منٹ خراب ہو چکے ہیں اس میں. آپ سچ بولے نا تو حضرت آپ کلیئر کر دیجیے گا، ایسے تو میں بھی پکڑ سکتا ہوں. کلیئر کر رہا ہوں نا، تو کلیئر کر. آپ کوئی عالم تھوڑی، آپ سے شرائط مناظرہ طے ہو چکا، آپ تو چشمہ لگا کے ادھر آ گئے ہیں اور آپ کو تو بوقت ضرورت جھوٹ بنانے کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، آپ ٹائمر لگا دیا تو بات کریں، بسم اللہ کریں، جھوٹ نہ بولیں بس. آپ دیکھیے بات وہی ہے نا کہ آپ بولنے دیں تو میں بولتا رہوں، آپ بیچ میں بول دیں گے. بسم اللہ بسم اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2.5 سال کی دور خلافت کے اندر کوئی کہیں اختلاف نہیں ملتا ہے کہ ان کی خلافت میں کسی نے نا اتفاقی ظاہر کری ہو. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، زہرا سلام اللہ کون تھی وہ؟ دکھائیے کہاں لکھا ہے اور سند بتائیے کیا ہے. چلیے ٹھیک ہے، نمبر 1. اور نمبر 2 سعد ابن عبادہ کون تھا؟ سعد ابن عبادہ کو آپ مانتے ہیں صحابی؟ بالکل صحابی تھا. کون نہیں مانتا؟ صحابی نہیں تھا، بالکل صحابی. پھر تھا تو لگا رہے ہیں، پھر بولیے صحابی تھے، ہم ان کا احترام کرتے، وہ جنتی صحابی تھے، صحابی تھے بھائی، صحابی تھے، صحابی تھے. اس نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنا کہ آخر تک بیعت بھی نہیں کی. اسی لیے مدینہ چھوڑ کے شام چلے گئے تھے اور شام میں ان کو اسیسینیٹ کیا گیا. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. کب کرا گیا اسیسینیٹ یہ بھی دیکھ لیجئے گا. عمر کے حکم سے کرایا گیا. عمر کے حکم سے کرا گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد کو عمر نے حکم قتل کرایا نا. مجھے ابھی کے ابھی یہ بتائیے کہاں لکھا ہے کہ سعد ابن عبادہ نے، یہ ہماری کتاب سے دکھانا پڑے گا، اور سند کے ساتھ. اور غلط ضعیف روایت یا موضوع روایت پیش کری تو پھر میں بولوں گا سیدھے جھوٹ بولنا ہے. آپ کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ ٹھیک ہے بھائی، میں ہم بتا دیں گے جس طرح آپ کے پاس پتہ چل جائے گا. یہ کتاب ہے انصاب الاشراف جلد نمبر 1، شعب دار المعارف کے مصنف. انصاب الاشراف کا درجہ کیا ہے سنیوں کے نزدیک؟ بہترین، تاریخ کے بہترین کتابوں میں سے. تاریخ کے بہترین کتابوں، تاریخ بالکل تاریخ حدیث کے برابر نہیں ہے. تاریخ کے برابر. تاریخ حدیث تو ہوتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اب پیغمبر کے وفات کے بعد سعد کے ساتھ کیا ہوا، کس نے قتل کیا، تو تاریخ میں بالکل صحیح اور غلط ہو سکتی ہے. لیکن یہ آپ کے اپنی کتابوں سے میں نقل کر رہا ہوں. خبر بالکل تاریخی باتیں غلط ہو سکتے ہیں، صحیح ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اب سن لو نا بھائی، سن لو بھائی. آپ نے ایک سوال کیا تو جواب لے لو. اچھا، یہ سعد ابن عبادہ ہے. سعد ابن عبادہ وكان نقيبا سيدا جوادا ومات بحوران فجأة لسنة مضت من خلافت عمر. عمر کے خلافت کے 1 سال کے بعد یہ حوران مصر میں اچانک مر گیا. کہا جاتا ہے کہ اس نے ابو بکر سے بیعت نہیں کیا. فوجه اليه رجلا ياخذ عليه البيعه وهو بحوران من ارض الشام. وہ حوران میں تھا، اس نے بیعت نہیں کیا. فاباه فرماه فقتله. ٹیکنیکل ورڈ ہے، کہا جاتا ہے یعنی مشہور ہے، مشہور ہے. ٹھیک ہے نا، مشہور ہے. ہاں، اس بہرحال بیعت سے امتناع کیا ہے، بخاری میں موجود ہے. بیعت سے امتناع کیا ہے بخاری. آپ کہہ رہے تھے نا کہ ابو بکر کا کوئی مخالف نہیں تھا. ٹھیک ہے نا، وہ تو بخاری میں موجود ہے. اب یہاں پر اس کے قتل کی بات ہو رہی ہے. قتل کی بات یہ مشہورات میں سے. اب دیکھیں عمر جب کسی کو بیچتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ بیوقوف تھوڑی ہے. لوگوں کے سامنے بھائی شہادت دے کے آ کے جا کے وہاں پہ اساسینیٹ کر دو سعد ابن عبادہ کو، وہ چپ کیسے کرے گا نا. تو لازمی بات ہے ہر چیز کے قتل. اور بھائی سن لو، پلیز سن لو. کہا جاتا ہے نا کہ ابو بہر وفیہ یروى هذا الشعر فرماه فقتله. اس نے بیعت کو، عمر سے بیعت نہیں کیا تو اس کو مار کے اس عمر کے ایلچی نے اس کو قتل کیا. اچھا، اگلا جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں، اگلا جو حدیث ہے وہ بھی اسی عبارت کے ساتھ ہے کہ اس کو عمر کے ایلچی نے قتل کیا تھا حورا شام میں. سند پڑھی. حدثني روح بن المؤمن حدثني علي بن المدائني. آپ کو پتہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ شخص کہتا ہے نا کہ میرے لیے میڈیسن کی کوئی کتاب پڑھ لو، جب پتہ ہی نہیں ہے تجھے کیا پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے. عن عمرو بن دینار عن ابی صالح ان سعد بن عبادہ خرج الى الشام فقتل بها. اگلا جو ہے یہ سند کے ساتھ ہے. عن الکلبی وغیرہما، ابی مخناف کلبی اور دوسرے مؤرخین نے روایت کیا ہے. سعد بن عبادہ لم یبایع ابا بکر، اس نے ابو بکر کے ساتھ، یہ دیکھا یہ سند یہ کہا گیا نہیں ہے، یہ تیسری حدیث ہے جو میں دکھا رہا ہوں. اچھا، وخرج الى الشام فبعث عمر رجلا وقال ادعه الى البيع واختله. کہا کہ تو اس کو جاؤ شام چلے جاؤ، سعد سے بیعت لے لو اور اس کے ساتھ جو ہے دھوکے کر لینا. وَإِنْ أَبَى فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ عَلَيْهِ، اگر وہ بیعت نہ کرے تو اس کو قتل کر. پھر اس میں یہی ہے کہ یہ شخص آیا، اس نے کہا بیعت کرو میرے ساتھ. اس نے کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا. فَإِنِّي أُقَاتِلُكَ، اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، بیعت نہیں کروں گا. قَالَ وَإِنْ قَاتَلْتَنِي، اس نے کہا قتل کرنا ہے کر لو، میں بیعت نہیں کرنا. بھلی فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَقَتَلَ، پھر اس نے اس تیر سے مار کے اس کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے نا، یہ 3 اسانید کے ساتھ میں نے دکھا دیا. ٹھیک ہے نا، اوکے. کہاں تاریخ سے دکھایا ہے، وہ حدیث بتا رہے ہیں. وہ حدیث وہ پیغمبر کی حدیث تھوڑی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے وفات کے بعد ہوا ہے. ٹھیک ہے نا.
اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو اختلافی مسائل ہیں تاریخ حل نہیں کریں گی, خبریں حل نہیں کر سکتی, قیامت کے دن حل ہوگا. ہاں بس آپ جو ہے نا اپنے کسی مولوی صاحب کو لے کے آنا, ٹھیک ہے, کسی مولوی صاحب کو لے کے آپ مولوی صاحب کی ضرورت ہے یہاں پہ, مولوی صاحب سیدھی بات ہے, سیدھی بات ہے. آپ جو ہیں آپ کی تاریخ آپ کے بارے میں کیا کہتی ہے, لکھ کیا رہا ہے لکھنے والا, وہ ہماری دلیل تھوڑی بنے گا کہ حسن اللہ یاری کیا ہے. حسن اللہ یاری کی شخصیت خود بتائے گی کہ وہ کیا ہے, آپ نے کیا صفت ہے آپ کے اندر وہ بتائے گی آپ کی صفت. میں تو بہت ہی برا آدمی ہوں, میں تو برا آدمی, میں نے کبھی کہا میں اچھا آدمی ہوں, میں تو اچھے تو آپ ہیں نا. نہیں صبر 2 منٹ دیجیے مجھے. حسن اللہ یاری صاحب یہ کون سی دلیل ہوتی ہے کہ جو شخص لکھ گیا کون ہے, اس کی حیثیت کیا ہے, جس کے بارے میں لکھ رہا ہے, لکھنے والے کی سچائی کا پیمانہ کیا لیا جائے گا. اس نے لکھ دیا تو ہم نے مان لیا, یہ کیا قرآن بنا لیا آپ نے, اس کو حدیث بنا لیا تاریخ کی کتاب کو. تاریخ ایک خبر ہے جو اخبار کی شکل میں, اب پتہ ہی نہیں ہے کیا کہہ رہا ہے بھائی, کیا کہہ رہے ہیں آپ. سیریسلی بات کر رہا ہوں بھائی میں آپ سے, تاریخ کی حیثیت کیا ہے. آپ کنفیوز ہو گئے, تاریخ کی حیثیت کیا ہے. تاریخ کی حیثیت وہی آپ دوبارہ اسکول چلے جائے نا, ہائی اسکول چلے جائیں, میٹرک دوبارہ کر لو, پتہ چلے گا تاریخ کی حیثیت کیا. اوکے بھائی, تاریخ کی حیثیت کیا.